تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ولی نصر جو ہے نا اس کی جو ہے ٹویٹ وہ پڑھ دیں آپ پڑھیں گے نا پھر اس کے بعد چیزیں ذرا تھوڑی سی سمپل ہو جائیں گی، ایزی ہو جائیں گی، آپ ذرا اس کو پڑھ میں دیں پڑھ لیتا ہوں. اب جو ولی نصر صاحب ایکسپرٹ ہیں جو صاحب اس پورا ایریا جان ہاپکن یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی ہیں اور دوسرا ان کا جو فارن آفس ہے امریکہ کا اس کے ایڈوائزر بھی ہیں، وہ ان کی بات کو یہاں بڑا ہیوی لیا جاتا ہے، ایکسپرٹ ہے ایران کے. ایکسپرٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں وہ پش کیوں کر رہے ہیں تہران میں، یہ وہ کہتے ہیں کنسرن پایا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب پش کیوں کر رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے. اور وہ کہتے ہیں ایران نے بہت زیادہ ان کو ٹف ٹائم دیا وہ تو بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک ٹف ٹائم ہے، پش کیوں کر رہے ہیں فیلڈ مارشل، سیریس سازشکار ہے پاکستان، لیکن ٹرمپ کی گارنٹی نہیں دلوا سکتا، وعدہ نہیں کر سکتے کہ امریکہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا. بیسکلی وہ تہران کا کنسرن شو کر رہے ہیں، اور کنسرن یہ ہے کہ پاکستان اتنا پش کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہو گئے. اب دیکھیں یہ ولی نصر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو اسلام آباد کے اندر بڑے انفلوئنشل ہیں، باثر ہیں، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ بیسکلی پاکستان بڑی ایفرٹ کر رہا تھا، بڑی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب امریکہ کی طرف سے تیاری ہو گئی، انہوں نے 13 جہاز ان کے آ گئے، یہاں پہ ان کی فرسٹ ایڈوانس ٹیمیں آ گئیں، ان کی سیکورٹی آ گئی، اور سیکورٹی آئی پریزیڈنٹ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ساتھ وائس پریزیڈنٹ کی، دونوں کی الگ الگ سیکورٹی جو تھی یہاں پہ پہنچ گئی. اور اس سے پہلے جب معاملات سارے سیٹل ہو رہے تھے، سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی، اور پھر فیلڈ مارشل وہاں پہ 3 دن رہے، فیلڈ مارشل وہاں رہے، معاملات سیٹل کیے. سیٹلمنٹ کے بعد جب ایران نے کنفرم کیا تو پھر انہوں نے امریکنز کے ساتھ بات کروائی ان کی، جو اب امریکن میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ایرانیوں کی بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ. جب وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی بھی بات ہوئی تھی اور ایرانیوں کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور دوسرا وہ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ میری ایرانیوں سے بات ہوئی، اور امریکن میڈیا بھی یہ کہہ رہا تھا. اس کے بعد پھر وہیں سے پھر پاکستان نے، بلکہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ پنجاب پولیس جو ہے اس کو اسلام آباد بھیجا جائے. رات 9:30 بجے کہا کہ صبح 6 بجے آپ لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے، اور بجٹ کے بھی انہوں نے کہا کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے کوئی آپ نے کنفرمیشن نہیں لینی، کوئی اس کے لیے نوٹیفکیشن جاری نہیں کرنا، آپ بس نکلیں اور پہنچیں. اور اس کے بعد 4 یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہوٹل ہیں، پورے ہوٹل خالی کر کے پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں تاکہ پولیس جو ملازمین اور پولیس جو آفیسر ہیں وہ اس کے اندر رہ سکیں. تو اس سے آپ اندازہ لگیں، ابھی بھی آپ سڑکوں کے اوپر جائیں تو پورے پنجاب سے بڑے دور دور سے راجم پور سے جا کے رینجرز اور پولیس والے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کو 6واں دن ہو گیا، 7واں دن ہو گیا، 16 تاریخ کو یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو اگر فرض کریں کہ ایرانی تیار نہ ہوتے تو پھر اس حد تک ایکٹیویٹی نے کریٹ نہیں ہونا تھا، پھر امریکہ کی طرف سے بھی خوشی کا اظہار نہیں ہونا تھا، امریکہ کی طرف سے بھی ٹویٹ نہیں آنی تھی کہ ٹھیک ہے جی ہمارے مذاکرات سٹارٹ ہونے لگے. لیکن جب یہ ایران کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، پاکستان مسلسل پوچھ کر رہا تھا، بات کر رہا تھا ان سے، اور ایون جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی عباس الاقصی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی منگل کو کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے اور آپ کی طرف سے خاموشی کیوں ہے. تو ایران نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد پھر عطا طارٹ صاحب کی ٹویٹ آئی. عطا طارٹ صاحب کی جو ٹویٹ تھی نا اس نے پھر بڑا تہلکہ مچایا، کیونکہ وہ پھر پاکستان نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا کہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ایران کی طرف سے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش ہماری جو ہے جاری رہے گی، لیکن ایران جو ہے نا اس کی طرف سے ابھی کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جواب نہیں آ رہے. تو وہاں سے پھر یہ معاملہ جو ہے نا چلنا شروع ہوا. اس کے بعد پاکستان نے، جس کو کہتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا، تو پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور اس نے پھر بات نہیں کی، پھر کوئی رابطہ نہیں کیا. پھر کل آپ دیکھیں کہ جو ایرانی سفیر ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس آئے، انہوں نے خود پرائم منسٹر سے ٹائم لیا اور پرائم منسٹر سے انہوں نے آ کے ملاقات کی. اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور ساتھ طارق فاطمی صاحب بھی تھے. اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بڑی ڈاؤن تھی، اور ان کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا ایک توانائی یا خوشی نہیں تھی، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا امبیرس فیل کر رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بہرحال سفیر کے ساتھ بڑا اچھا ملے، پھر انہوں نے گفتگو بھی کی ان کے ساتھ. جو فوٹیج نکلی ہے ان کے اندر پرائم منسٹر تو بڑے ہوپ فل ہے، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہے نا اس کو آپ چھپا سکتے ہیں لیکن باڈی لینگویج کو آپ اپنی کو نہیں چھپا سکتے. اس کے اندر جو بھی افسوس ہوگا، خوشی ہوگی، جذبہ ہوگا، ناراضگی ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ اس کے اندر نظر آ جاتی ہے. تو مجھے اس کے اندر وہ نظر آئی، اور جو طارق فاطمی صاحب ہیں نا ان کے اندر بھی ایک مایوسی کا ایلیمنٹ نظر آیا مجھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان پیچھے ہٹ گیا، اور جب پیچھے ہٹا ہے تو پھر جو ایرانی ہے نا ان کی طرف سے پہلا بیان آیا کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے. دفتر خارجہ کا جو ان کا بیان ہے کہ خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی جو کوشش ہے ان کو سراہتے ہیں. ویسے مجھے ایک چیز یہ بتا دیجیے گا، جب یہ معاملہ ہوا ایران نہیں آیا تو پاکستان نے کچھ وقت کے لیے اپنا رابطہ منقطع کر دیا اور صرف سلو ڈاؤن کر لیا، جس کو کہتے ہیں سلو ڈاؤن ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ خود سیٹل کر لیں اگر آپ یہ نہیں کر. اب یہ میں نا میرا تجزیہ ہے، کچھ انفارمیشن ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے، جو اتنا عرصہ جنت میں رہنے کے بعد نا انسان کو یہ آپ یہ سمجھے اس کی 6 سینس ڈیولپ ہو جاتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ایک ریزنٹمنٹ جو ہے نا پاکستان کے لیول پہ ہے، نہ ہوتی تو عطا طارٹ صاحب کا ٹویٹس نہیں آنا تھا، نہ ہوتی تو پاکستان نے انگیج کرنا تھا ایران کو. لیکن جب پاکستان نے انگیجمنٹ بند کر دی اور عطا طارٹ صاحب کا ٹویٹ آ گیا، اس کے بعد اس سائڈ سے امریکہ نے جے ڈی وینس کو بھجوانے سے معذرت کر لی اور اس نے تسلیم کر لیا کہ ایک معطل ہوا ہے سلسلہ. اور اس کے بعد پھر سفیر جو ہے نا ایران کے وہ خود آئے ہیں چل کے، اور انہوں نے پھر معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی. کیونکہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں جو ڈائریکٹ رابطہ پاکستان نے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ رابطہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد پھر ری ایکٹیو ہو گئی ہیں چیزیں، کیونکہ پھر ایران کی طرف سے بیان آنا شروع ہوا ہے اور پھر ان کا ایمبیسڈر یہاں پہ آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے اب کوئی معاملہ ہوا
ہوا ہو, کیونکہ اگر نہ ہوا ہوتا تو پھر ساری چیزیں مختلف ہوتی. اب جو کل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تسلیم کیا کہ ایران نے ان کے کہنے پہ 8 خواتین جو ہیں ان کی پھانسی روک دی ہے, تو ہو سکتا ہے پاکستان نے پھر ان سے کہا ہو کہ کوئی گڈ ول جیسچر دیں تاکہ معاملات کو ہم ریزیوم کر سکیں. تو پھر انہوں نے امیڈیٹلی یہ کہا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ درخواست کیا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہل جل ہوئی ہے یا ایکٹیویٹی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ نا ایک ریزنٹمنٹ ہے, اور یہ جو ولی نصر ہے نا اس کی بات جو ہے اس کو بلا وجہ ایک سائڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہاں پہ نا فیلڈ مارشل کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہے تہران کے اندر, اور ان کو کنسرن تھا ایرانیوں کو کہ اس حد تک پاکستان کیوں ایکٹیو ہے, کیوں معاملات کو سیٹل کرنا چاہتا ہے, کیوں پش کر رہا ہے. پھر پاکستان کا کنسرن ہے, سیدھی بات ہے کہ پاکستان کا کنسرن ہے. پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہے کہ اگر ایران کا نقصان ہو جائے. ایک تو ایران 2 وجوہات ہیں, ایک تو ہمارا ہمسایہ ہے, اور ہمسائے میں اگر آگ لگی ہوگی تو آپ کا اپنا گھر بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے حالات خراب تھے, جب بھی خراب ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائڈ پہ ایک گھر جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا پھر اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا دھواں آپ تک نہ آئے, تو پاکستان تک اس کا دھواں آئے گا. پاکستان اس سے بھی بچنا چاہتا ہے ہمسائے کی وجہ سے. دوسرا مسلمان ملک ہے, مسلمان ملک ہے, اور ہمارا جو بلڈ ہے نا اس کے اندر ایرانی بلڈ بھی شامل ہے. آپ یہ سمجھیں کتنے حکمران تھے یہاں پہ ایران کے جو یہاں پہ آئے اور یہاں پہ سیٹل ہوئے, ان کی گورنمنٹس بنی. تو آج بھی بہت بڑی کمیونٹی پاکستان کے اندر ایرانی ہے, آج بھی ہے, اور ان کے نام کے ساتھ ایران کے مختلف شہروں کا نام آتا ہے. اصفہان ہے, دیکھ لیں یہاں پہ بہت لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. تو شرازی بہت زیادہ ہے یہاں پہ, اس سے آپ اندازہ لیں, مشہدی بہت زیادہ ہیں, تو بہت زیادہ لوگ ہیں. پھر اہل تشیع کی بہت بڑی آبادی ہے, جو شیعہ مسلمان ہیں ان کی آبادی بہت بڑی ہے یہاں پہ. تو پاکستان کا کنسرن ہے کہ ایران محفوظ رہنا چاہیے. ایران بڑا شاندار ملک ہے, اس کی آن بان شان قائم رہنی چاہیے, اسے دن رات ترقی کرنی چاہیے. وہ ترقی کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کرتے, خطے ترقی کرتے ہیں. یورپ پورے نے ترقی کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آدھا یورپ غربت میں رہ گیا ہو, آدھا جو ہے وہ امیر ہو گیا ہو. افریقہ سارے کا سارا غریب ہے, اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک بڑا آئی لینڈ بن گیا ہو جس کے اندر ترقی ہو گئی ہو. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو فار ایسٹ ہے وہ سارے ملک جو ہیں وہ ہیں گروئنگ ہے, ترقی پذیر ملک ہے. پاکستان کا ایک اور بھی بہت بڑا کنسرن ہے نا کہ اگر یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہے اور ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا. یہ ایشو ہے ہمارا, اس چیز کو یہ اندازہ نہیں لگا دیا ایران اس چیز کا کہ ہم سعودیز اگر ہمیں بلاتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا. اب دیکھیں نا سعودی سے ابھی بھی پاکستان کو $3 بلین دیے ہیں اور اس سے ہمارا قرضہ ختم ہوا ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا ایک پرانا ریلیشن ہے, تو پاکستان اس ریلیشن کو کیسے ختم کرتا ہے؟ پوری مسلم امہ کو پاکستان نے بچا کے رکھا کہ آپس میں لڑے نہیں. اب مجھے اس ٹویٹ میں جو دے رہے ہیں, اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ولی نصر کا نام تو ویسے بڑا ہی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ پش کیا جا رہا ہے, اور ایرانی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں پش کر رہے ہیں. مطلب دیکھو پش کرے گا یار, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تو یہ ہے کہ میں مر رہا ہوں, مجھے مرنے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں تمہیں کیا تکلیف ہے ڈاکٹر, تم گھر چلے جاؤ, تم گھر چلے جاؤ. مطلب یہ تو اس طرح کی سچویشن نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس نے بڑی جنگیں لڑی ہیں. پاکستان انڈیا کے ساتھ تو چھوٹے سے عرصے میں, تھوڑے سے عرصے میں 4-5 جنگیں لڑ چکے ہیں. ہمیں جنگوں کا اندازہ ہے کہ جنگیں ہوتی کیا ہے. دوسرا یہ جو پاکستان اور انڈیا کی آرمی ہے نا, یہ گورے نے آ کے بنائی تھی, اس کی 200 سال 250 سال کی ہسٹری بھی ہے اس کی. تو یہاں پہ نا ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس حد تک جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مئی کی جنگ ہو رہی تھی نا پچھلے سال, تو اس وقت بھی یہاں پہ لائیو کوریج ہو رہی تھی کہ ISPR کے اندر, اور DG ISPR تھے, اور ساتھ ایئر فورس کا جو اورنگزیب صاحب تھے وہ اس میں تھے. جو فضائیہ کے سربراہ ہیں ایئر مارشل ظہیر سدھو صاحب, انہوں نے اورنگزیب صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ نے انڈیا کی بے عزتی نہیں کرنی, اس کو بلی نہیں کرنا, صرف اپنی پوزیشن دینی ہے اور عزت کے ساتھ رہنا ان کا. اور وہ ان کی بھی فورس ہے, وہ بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں, وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کا احترام کرنا ہے. اور بار بار یہ کہا گیا تھا اورنگزیب صاحب کو کہ آپ نے ان کی بے عزتی نہیں کرنے. تو اس کو کہتی ڈیسنسی. یہ نہیں کہ پاکستان نے بھرم رکھا انڈیا کا کہ اگر فرض کریں کہ یہ معاملہ آگے پھیل جاتا ہے, اگر ہم اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ جنگ لمبی ہو جائے گی. ایران جو نہیں یہ غلطی کر رہا ہے, وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی بے عزتی کر رہا ہے کہ بھائی یار آپ جیتے ہوئے, یار کو ڈیسنسی ہونی چاہیے, انڈیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ایک معاملہ یہ بھی تو ہے نا, ان کی پوری لیڈرشپ کو, ان کے مذہبی رہنما کو انہوں نے شہید کیا ہے, تو زخم ان کا بڑا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر مذاکرات نہ کرتے, پچھلے بھی نہ کرتے. ہاں جب مذاکرات بھی ختم ہونا ہے تو پھر کہیں تو بیٹھنا ہی ہوگا. جب بیٹھ کے آپ, دوسری بات یہ پاکستان واقعی سنسیئر ہو کے ایفرٹ کر رہا ہے, سنسیئرٹی کی بیس پہ ایفرٹ کر رہا ہے, پورے ریجن کے لیے, پورے ریجن کے لیے کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو یہ بڑی خوفناک ہوگی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی خوفناک ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے کہ یہ جنگ شروع ہو جائے. چلیں اس کا دوسرا حصہ ذرا مجھے بتا دیجیے. وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کی گارنٹی نہیں لے سکتا پاکستان, وہ وعدہ نہیں کر سکتے امریکہ ایسا دوبارہ نہیں کرے گا. ٹرمپ کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا, ٹرمپ کی گارنٹی ٹرمپ نہیں دے سکتا. آپ ایک دن کی ٹویٹس ان کی نکال کے دیکھ لیں ٹرمپ صاحب کی, وہ ایک ٹویٹ دوسری ٹویٹ کے ساتھ نہیں ملتی. وہ تھا نا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ہیما مالنی سے, ایک انڈین پرائم منسٹر تھا, تو اس نے ہیما مالنی سے کہا کہ اے ہیما مالنی, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں جو ہے نا تمہاری آنکھوں کے ساتھ ملتی ہیں. تو اس نے کہا حضور آپ کی آنکھیں آپس میں نہیں ملتی تو میرے ساتھ کیا مل گئی, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی, پہلے تو اپنے دوسرے کے ساتھ ملا لیں, ایک آنکھ چھوٹی آپ کی ایک بڑی ہے سر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا, وہ اس کی بات, اس کی ایک ٹویٹ دوسری ٹویٹ کے ساتھ نہیں ملتی ہے, اور اس ٹویٹ کے اندر کوئی کوہرنس نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تال میل نہیں ہے, تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟
اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ایک طریقہ ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے, پاکستان بڑی اتھارٹی ہے ہر لحاظ سے, ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا احترام کرتا ہے, اور جس طرح پاکستان دوسرے ملکوں کے سربراہوں کو انگیج کرنا چاہتا ہے وہ سارے آگے, تو یہ گارنٹی ہے. پھر اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ ویٹ پاکستان بہت ڈال ویٹ. دوسری بات یہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھو 2.5-3 سال کی مار ہے, 2.5-3 سال بعد ختم ہو جائے گا, چلا جائے گا وہ. ہاں, تو آپ کا کانٹریکٹ, آپ کا جو معاہدہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایران کے لیے سب سے ضروری ہے یہ 2.5 سال گزارنا. 2.5 سال گزار, پوری دنیا گزار رہی ہے, بلکہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے 2.5 سال گزارنا. ہاں, چائنا گزار رہا ہے, رشیا گزار رہا ہے, یورپ گزار رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں پتر تو فارغ ہو جائے. پھر اچھا, مزے کی بات ہے, پوری دنیا گزار رہی ہے, ہم انجوائے کر رہے ہیں. ٹرمپ ہماری طرف تعریفیں کی جا رہی ہے. اچھا صاحب, کنکلوڈ ہو گیا تقریباً, بس مجھے موٹا موٹا کیا اگر میں آپ سے پوچھوں ہاں یا نہ میں کہ ناراضگی ہوئی, ناراضگی مجھے لگتا ہے ہوئی, دوبارہ رابطے بحال ہوئے, اب مجھے لگتا ہے تھوڑے بحال ہونے شروع ہوئے, ہو گئے, اور تیسرا کہ اب جو رابطے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کو مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان گیو اپ نہیں کرتا. پاکستان کا کمال یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈی این اے نیا ثابت ہونا, وہ یہ گیو اپ نہیں کرتا, اس نے گیو اپ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ دوبارہ نئے سرے سے ایفرٹ کریں گے سارے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی حل تک پہنچ جائیں گے؟ کہ مجھے لگتا ہے کسی حل تک پہنچ جائے, اور اگر نہیں ہوا بڑی بدقسمتی ہوگی یار, فرق بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوگی. اسی ٹاپک کا آخری سوال آپ سے, ایک اور چھوٹا سوال ہے. IRGC اور ان کی سیاسی قیادت دو مختلف سوچ رکھتی ہیں, دو مختلف سوچ رکھتے ہیں, اور مسئلہ IRGC کی وجہ سے, IRGC کی وجہ سے, اور وہ شوق شہادت میں مگن ہے. اگر انڈیویجول ہو نا تو شہادت کا رتبہ لینا چاہیے, لیکن جب آپ کے پیچھے ایک پورا قبیلہ ہے یا آپ کے پیچھے 9 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی آپ نے لینی. وہ کہتے ہیں مرنا دنیا میں سب سے آسان ہوتا ہے, جینا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل کام نہیں کرتے, آسان کام کی طرف چلے جاتے ہیں. چوہے صاحب, ایران یہ جنگ جیت چکا ہے, امریکہ نکلنا چاہتا ہے, سیف ایگزٹ چاہیے, نہیں دیا گیا تو نقصان بڑا ہوگا. نقصان بہت بڑا ہوگا, کیونکہ اس نے یہ پنجرہ توڑ کے بھی نکل جانا, اوکے, جال توڑ کے بھی نکل جائے. یا تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ امریکہ کو توڑ دیں, تو جائیں امریکہ جا کے اس کے اوپر حملہ کریں. بیری بیڑا بنائیں آپ, جیسا اسپارٹا نے بیری بیڑا بنا کے ایتھنس کے اوپر حملہ کر دیا تھا, تو آپ بھی ایسا کریں, یا ایتھنس کی طرح آپ بھی بیری بیڑے بنائیں اور اسپارٹا کے اوپر حملہ آور ہو جائے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے نا جی, 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگین میں دوبارہ وہ بات کروں گا جو کل میں نے آپ کو کہی تھی کہ ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں پتھر نہ آئے اس وقت تک کتے کے ساتھ نائس رہنا چاہیے آپ کو. پہلے مضبوط کر لیں اپنے آپ کو. ٹرمپ کو دیکھیں آپ کیا کیا کہہ رہے ہیں, اچھی بات ہے کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ٹرمپ کو نہیں کہہ رہا, ویسے ڈپلومیسی کا ایک ویسے فارمولا. اسرائیلی شیطان کو کہہ رہے ہیں. نہیں, ڈپلومیسی کا یہ فارمولا ہے, ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں. اچھا, آپ پہلے اسٹرینتھ حاصل کریں, صحیح, میں پھر اس کے بعد لڑیں. ٹھیک ہے, میں شاید کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا. تشریح یہ بنتی ہے کہ پتھر ایران کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, دوسری سائڈ پہ اسرائیلی شیطان ہونا چاہیے جس کا نام نتنیاہو ہے, سیدھا سر میں مارے ایسے جانور کے. اچھا چلیں چوہے صاحب, اب اگلی ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے, وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. سٹوری ہے جی کاغذی شیروں کی. کاغذی شیر ایسے جو باہر بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کے, اور ان کا مقصد پاکستان میں آگ لگانا, پاکستان میں ڈسٹیبلٹی کی کوششیں کرنا, اور پوری کوشش کرنا کہ عمران خان صاحب اندر رہیں, اور پوری کوشش کرنا کہ پاکستان صرف نقصان میں رہے. اور بہت سارے نام ہم پہلے بھی لیتے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ تو بھارتی صحافی ہیں, جیسے آپ کو بتایا بھی تھا آفتاب اقبال شرما صاحب, اور بہت سارے نام ہیں اس طرح کے. تو اسی طرح سے یہ ایک ہیں متو سوامی, ان کا نام ہے متو سوامی شہباز گل صاحب. ٹھیک ہے, تو جو گل صاحب ہیں ان کے بارے میں ہمارے ایک بہت ہی بڑے فنکار ہیں وسیم عباس صاحب, انہوں نے کچھ کہا ہے, انہوں نے کوئی بدتمیزی کی تھی ان کے حوالے سے, تو اس سٹوری کو جانتے ہیں. اب دیکھیں یار, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, بدتمیزی ان کا کلچر بن گیا ہوا ہے. آپ کوئی بات کریں اور نیچے جو یہ اس کے بعد بد کلامی کرتے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈیسنسی نہیں ہے, اور نہ کسی بہن کی پرواہ ہے کسی کی, نہ کسی کی ماں کی پرواہ ہے, نہ کسی کی بیٹی کی پرواہ ہے. بہت سارے جرنلسٹ ہیں, ان کی بیٹیوں کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہہ دیا, اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی گندا کلچر اس پارٹی کے اندر ہے, اور یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہے, عمران خان صاحب تک. عمران خان صاحب کے سامنے جب بتایا جاتا تھا کہ فلاں نے بڑی بدتمیزی کی تو بڑے خوش ہوتے تھے وہ, یا تھپڑ مار دیا بندے نے دوسرے بندے کو, تو کہتے کمال کر دیا تو نے, بہت اچھا کیا, منہ توڑ دو ان کے سارے, یا میں گریبان سے پکڑ لوں گا اور میں سڑکوں کے اوپر گھسیٹوں گا, میں الٹا لٹکاؤں گا, اس ٹائپ کے جو بیان ہے نا, وہ بیسکلی ان کا کلچر بن گیا ہوا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. شہباز گل صاحب نا, میں اگین ان کو شہباز گل صاحب کہتا ہوں, میں نے کبھی بھی یار ان کو شہباز گل نہیں کہا, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی جو میرے بارے میں کہتے رہتے ہیں, میں کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے, کہنے تو یار کیا فرق پڑتا ہے. مثلا یہ ہوتا ہے نا, جب آپ کسی بدبو کا ڈرم یا اس کو کھولیں گے تو اندر سے بو آئے گی, اور اگر آپ ادھر کی شیشی کھولیں گے تو خوشبو آئے گی. جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا وہی آپ کے باہر نکلتا ہے, کوئی اور نکل ہی نہیں سکتا آپ کے اندر سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیکر کے پھول ہیں اور آپ کی گلکن بن جائے, تو وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے یہ وسیم عباس صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ فنکاروں کی بہت عزت کرتا ہے اور ان کی بڑی مدد کرتا ہے. یہ بات ہے, میاں نواز شریف صاحب نا وہ فنکاروں کی واقعی عزت کرتے تھے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کو فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا. میاں نواز شریف صاحب کو آج بھی ہوگا گانے سننے کا بہت زیادہ شوق. محمد رفیع کے نا وہ بہت بڑے فین ہیں, لتا منگیشکر کے وہ بہت بڑے فین ہیں, نور جہاں کے بڑے فین ہیں.
اور اب اسی وجہ سے وہ جو پرانے زمانے میں جو پی ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ اداکار آتے تھے، جو پنجابی فلموں کے اداکار ہوتے تھے، جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا تو میاں نواز شریف واقعی ان کی مدد کرتے ہیں. مثلا الیاس کشمیری ایک ایکٹر تھے، شاید آپ کو یاد ہے، جو انہوں نے بڑک مارنی شروع کی تھی اردو اور پنجابی سنیما کے اندر. تو وہ بیمار ہو گئے تو میاں نواز شریف نے بڑا خیال کیا ان کا، بہت زیادہ احساس کیا ان کا، رنگیلے کا بڑا انہوں نے احساس کیا آخر وقت تک. تو یہ ان کے اندر ایک خوبی ہے. تو وسیم عباس صاحب نے اس خوبی کا ذکر کیا، تو اس کے بعد پھر ظاہر شہباز گل صاحب نے ایک پورا ویلا کر دیا ہے. اس کے اوپر پھر یہ سیدھے ہو گئے وسیم عباس صاحب. تو اس پہ انہوں نے بڑا ان کو برا سنایا. انہوں نے کہا جی آپ کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی 75% آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی ہے. آپ کی جو بشرا بی بی ہیں وہ جیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں، ڈاکٹر یاسمین جو جیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور آپ جو انقلابی بنے ہوئے ہیں سارے، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. انقلاب جو ہے باہر سے بیٹھ کے نہیں ہوتا، اندر آنا پڑتا ہے یہاں پہ. تو آپ کو چاہیے کہ جرأت کریں، ہمت کریں اور یہاں پہ آ کے بیٹھے. تو وہ وسیم عباس صاحب سے لگتا تھا بڑا غصے میں ہے وہ سارا. انہوں نے جس کو کہتے ہیں لتے لے لینا. نہیں، انہوں نے بات بڑے پیارے طریقے، کوئی غلط ورڈ یوز نہیں کیا، بڑے اچھے طریقے سے اپنا میسج کنوے کیا، اردو پنجابی مکس میں بات کرتے رہے. جس طرح کی لینگویج شہباز گل یوز کرتا ہے نا، وہ تو آپ سن نہیں سکتے. یار یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے وہی کافی ہوتے ہیں اپنی پوری پارٹی کے لیے، جو کہتے ہیں نا کہ اگر ایک نادانہ آدمی ایک کشتی کے اندر بیٹھا ہو تو یا جہاز کے اندر بیٹھا ہو تو اسے باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو، کیونکہ وہ بندہ اس کشتی کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اس پورے جہاز کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں. اور انہی لوگوں کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بار بار کہتے ہیں بڑا مرد ہے، بڑا ہمت. کوئی کیا مرد ہے، کتنا سیاح آدمی ہے، وہ کہتے ہیں بڑے پاپولر آدمی ہے. کیا پاپولرٹی ہے کوئی جیل کے اندر؟ اور وہ کہتے ہیں نا جی عمران خان باہر ہوتا تو انہوں نے ابنائے ہرمز کھول دینی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جو اپنی جیل نہیں کھلوا پا رہا، اپنی ملاقاتیں نہیں کھلوا پا رہا، ابنائے ہرمز کیا کھولے گا؟ تو یہ ایک ریالٹی ہے یار، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے. یہی بات وسیم عباس صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ اندر ہے، آپ کی وجہ سے اس کے پرابلم سالو نہیں ہو رہا.